عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہم نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی کتاب جو ہے اس کو کھولیے، صفحہ نمبر ہے 19 اور سبق کا عنوان ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ جی، تہوار کیا ہوتا ہے؟ تہوار ہوتے ہیں وہ دن جو ہر سال میں ایک بار آتے ہیں اور انہیں ہم بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں۔ ملکی سطح پر ہوتے ہیں، پھر علاقائی سطح پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ملکی تہوار ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ میلے ٹھیلے، وہ عرس یا اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کو ہم تہوار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تفصیل سے اس سبق کے دوران پڑھیں گے۔ تو چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پینسل سب کے پاس موجود ہے؟ جی، پہلے میں آپ کے لیے اس کی تھوڑی سی پڑھائی کروں گی، ایک ایک پیراگراف پڑھتے جائیں گے، اس کے الفاظ کے معنی بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو سلیس کرواتی رہوں گی تاکہ آپ کو سبق کا جو اصل مفہوم ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے، اور اگر آپ کو اس کا خلاصہ لکھنا پڑتا ہے تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں بچوں شروع کریں۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب و ثقافت مختلف ہے اور انفرادی رنگوں کی حامل ہے۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جی بیٹا، انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار۔ آداب ادب کی جمع، اطوار طور کی جمع، طور ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کسی چیز کو مکمل کرنا۔ تہذیب و ثقافت، ہماری تہذیب یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے کہ ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہم چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، یہ چیزیں ہماری تہذیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثقافت ہوتی ہے ہمارے رہن سہن کے جو طریقے ہیں، وہ ہماری ثقافت ہوتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا پٹھان جو ہوتے ہیں ان کے ڈریسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پنجاب والے جو ہوتے ہیں ان کا جو لباس ہے وہ مختلف ہے۔ اگر آپ کشمیر والی سائڈ پہ چلے جاؤ تو وہاں جو ہے وہ طریقے سے لباس پہنا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مل کے تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ حامل ہونا کسی چیز کا موجود ہونا، یعنی کہ کسی پر مشتمل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم کی جو تہذیب اور ثقافت ہوتی ہے نا، اس میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، انفرادی بھی ہوتے ہیں اور پھر اجتماعی بھی ہوتے ہیں۔ اور انفرادی ہوتا ہے جو ایک ہو، اور اجتماعی ہوتا ہے جو ایک گروپ کا یا ایک علاقے کا ہو، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ شناخت ہوتی ہے پہچان۔ اس قوم کو ان رنگوں کی وجہ سے، اس کے رہن سہن کے طریقے کی وجہ سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے طور تیوار جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہماری تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو ہماری پہچان ہوتی ہے بیٹا، وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ جی بیٹا، زبان۔ ہماری زبان جو ہوتی ہے وہ ہماری بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ ہم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اردو بھی بول رہے ہیں تو پٹھان جو ہیں وہ تھوڑی مختلف انداز سے اردو بولیں گے، پنجابی تھوڑے مختلف انداز سے بولیں گے، اور جو سندھ یا کراچی کی سائڈ پہ رہتے ہیں ان کی اردو تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ تو جب کوئی اردو میں بات بھی کرے گا تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کا تعلق جو ہے وہ
کس علاقے سے، مطلب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بول چال سے، ٹھیک ہے۔ تو زبان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جی، جب ہم کسی کی تہذیب و ثقافت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم کا عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس عقیدے کے ماننے والے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے یہاں رسم و رواج کیا ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ کون سی رسمیں ہوتی ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے تو وہاں پہ کون سی رسم و رواج ہوتی ہیں، اور عام حالات میں جیسے چھوٹے موٹے تہوار ہوتے ہیں تو وہ کون سی رسمیں جو ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم ان کی زبان سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور انہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، نشاندہی ہوتی ہے، انہی چیزوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب و ثقافت جو ہے وہ اس قوم کی کیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسا لباس پہنتے ہیں، کس زبان میں بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے رنگ شامل ہیں۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء محرم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ جی بیٹا، یہ کافی طویل پیراگراف تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے اس سبق کو لکھنے کا مقصد بھی بیان کیا اور ایک طرح سے اس کا پس منظر بھی پیش کیا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، ہم الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے، اکائی ہوتی ہے وحدت، ٹھیک ہے، ایک نقطہ، جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ پاکستان کو انہوں نے ایک رنگا رنگ گلدستے سے تشبیہ دی ہے اور بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا گلدستہ ہے پاکستان کہ جس میں بہت سارے پھول شامل ہیں، ہر رنگ کا پھول شامل ہے۔ وہ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، اپنی خوشبو ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ گلدستے کا حصہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس گلدستے کے لیے ہی بنا تھا، گو کہ ہر ایک کی جو شکل ہے وہ مختلف ہے، خوشبو الگ ہے، رنگ جو ہے وہ مختلف ہے، مگر پھر بھی وہ گلدستے میں غیر نہیں معلوم ہوتا۔ یوں لگتا ہے کہ سارے پھول ملے تبھی یہ گلدستہ مکمل ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پھول بھی کم ہوتا تو یہ گلدستہ جو ہے وہ ہمیں ادھورا لگتا۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ اور بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، سارے علاقوں کے انہوں نے نام بتائے کہ یہ سارے وہ علاقے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو قبائلی علاقے بھی شامل ہیں، اور اتنے مختلف علاقے، اتنے مختلف لوگ، اتنی مختلف سوچیں،
اتنے مختلف لباس، اتنے مختلف جو ہیں وہ زبانیں اور رہن سہن کے طریقے، مگر اس سب کے باوجود سب کو کسی ایک چیز نے ایسی چیز ہے جس نے ان کو جوڑ رکھا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اسلامی نظریے کی وحدت، ٹھیک ہے؟ اسلام ہمیں ایک رشتے میں پرو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ ایسا ہے کہ جس نے ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوقیت حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے مختلف علاقوں کے لباس مختلف ہیں، مختلف علاقوں کی زبانیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہے، رسم و رواج مختلف ہیں، کھانا پینا الگ ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم سب سے مختلف ہیں، ہمارے گھر مختلف ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پہاڑی علاقوں پر اور طریقے سے گھر بنائے جاتے ہیں، اور کچھ علاقے جہاں پہ برف باری ہوتی ہے وہاں کے گھروں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے بنانے کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ پھر اگر میدانی علاقوں کا دیکھیں تو وہاں پہ گھر اور طریقے کے ہوتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ایک چیز جس نے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے وہ ہے ہمارا دین، ٹھیک ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ جی وہی بات کہ بے شک علیحدہ ہیں لیکن ایک نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ایک ہے۔ پاکستانی تہذیب میں سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ مذہبی تہواروں میں یہاں پر وہ مذہبی تہواروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں تو بچوں آپ لوگ بھی جانتے ہیں نا، شب برات مناتے ہو نا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ شوق تو بچوں کو ہی ہوتا ہے شب برات منانے کا۔ پھر شب معراج آتی ہے، پھر عید الفطر آتی ہے، اور عید الاضحیٰ آتی ہے، پھر اس کے بعد کون سا دن آتا ہے جی؟ یوم عاشوراء محرم، ٹھیک ہے؟ اور پھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ یہ سارے وہ تہوار ہیں جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان ان سب تہواروں کو مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ خوشی کے تہوار ہیں اس میں سے، اور کچھ غم کے۔ خوشی کے تہوار کون سے ہیں اس میں سے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے؟ شب معراج، شب برات اور جشن عید میلاد النبی، یہ سارے ہم خوشی سے مناتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور ایک تہوار اس میں ہے یوم عاشوراء محرم۔ یہ کون سا ہوتا ہے؟ جب ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں اور ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دکھ کا تہوار ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ جہاں مسلمانوں کے تہوار منائے جاتے ہیں پاکستان میں، وہاں غیر مسلموں کے تہواروں کو بھی منایا جاتا ہے۔ کرسمس پہ چھٹی ہوتی ہے نا 25 دسمبر کو، جی۔ پھر کرسمس ہوا عیسائیوں کا، اور دسہرہ اور دیوالی ہوئی ہندوؤں کی، کیونکہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہم ان کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یہ کیسے مزے کی بات ہے؟ یہ تہوار جو ہے وہ نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ کاروبار کا بھی ہے۔ کاروبار کا کیسے بھلا؟ کون بتائے گا؟ شاباش۔ آپ سب نے مجھے اپنا اپنا جو خیال ہے نا وہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ابھی کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کاروبار جو ہوتے ہیں ان کو کیسے فروغ ملتا ہے۔ بیٹا جب بھی کوئی اہم تہوار ہوتا ہے تو اس کی خاص طور پر تیاری ہوتی ہے نا، اس کے لیے مخصوص چیزیں آتی ہیں۔ جیسے اگر عید الفطر ہے تو آپ دیکھیں، اگر عید الفطر ہے تو کس قدر کپڑوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جوتوں کی، جو بچیاں ہوتی ہیں وہ جیولری کی جو ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں بچیوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں ہم چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو کوئی بیچ بھی رہا ہوتا ہے نا، جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے اپنا، ٹھیک ہے؟ اس کو منافع مل رہا ہوتا ہے، وہ کپڑے جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں اس کے بک جاتے ہیں۔ اس کی جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چوڑیاں ہیں، جیسے مہندی ہے، جیسے بچے گلاسز بڑے شوق سے خرید رہے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ساری ہم خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی بیچ رہا ہوتا ہے، اور جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس سے منافع کما رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو ہم لوگ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، تو اس صورت میں بھی کاروبار ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ وہ لوگ جنہوں نے پورا سال اپنے جانور جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو خوراک دیتے ہیں ٹائم پہ، ان کو پالتے پوستے ہیں، بڑا جانور بناتے ہیں، اور پھر اس کو منڈی میں لے کر آتے ہیں۔ اب وہ جانور جو ہیں وہ ہم لوگ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟
यहाँ पर देखें पहले صفحے پر यहाँ पे ایک تصویر بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ مویشی منڈی کی تصویر ہے۔ اس پر دیکھیں آپ، یہاں پہ بیل نظر آ رہے ہیں ہمیں بہت سارے، اور لوگ جو ہیں وہ خریداری کر رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ بیل لے کر آئے ان سے ہم لوگوں نے خریدا، تو یہ بھی کاروبار کی ایک صورت ہوئی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ اب یہاں سے وہ کچھ جو ایسے تہوار ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ پیش کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کس کا ذکر آئے گا؟ لوک ورثہ کا میلہ۔ یہ بیٹا اسلام آباد میں منعقد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میلہ ہوتا ہے نا، یہ ہر سال اسلام آباد میں ہوتا ہے، اور یہ کس طریقے سے اس کا ہے وہ میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں ایک لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ فروغ ہوتا ہے بڑھانا، کسی چیز کو بڑھانا، پھیلانا، ٹھیک ہے، جیسے ترقی کو فروغ دیا جاتا ہے اس طریقے سے، اور تحفظ، حفاظت کرنا۔ پاکستان کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف سٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان کے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزوں کی نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے، اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا ہمیں کس کے بارے میں؟ لوک ورثہ کے میلے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لوک ورثہ کا میلہ جو ہے وہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو پھیلانے میں، بڑھانے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یہ کب جو ہے وہ منایا جاتا ہے؟ یہ ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں منایا جاتا ہے۔ زیر اہتمام جس نے اہتمام کیا ہو، جس نے اس کی تیاری کی ہو، اس کے لیے جگہ فراہم کی، اور اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ دی، پھر اس کی جو ہے وہ پبلسٹی کے لیے، اس کو لوگوں کو تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ یہ میلہ جو ہے یہ منعقد کیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ اس میں شریک ہوں، کیونکہ جب لوگ شریک ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ٹکٹ بکیں گے نا، تو اس لیے ان کو بتایا، یہ سارا کچھ کیا، اس کو کہتے ہیں اہتمام کرنا۔ منعقد کیا جاتا ہے، یہاں پر سجایا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے، پورا ایک ہفتہ لوگ اس میں آتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس طرح سے بھی کاروبار کو فروغ ملتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں اس میلے میں بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کے دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ دستکاری ہوتا ہے ہاتھ سے کام جو کیا جاتا ہے، دست ہوتے ہیں نا ہاتھ، ٹھیک ہے، تو جو کام ہاتھ سے کیا جائے اس کو دستکاری کہتے ہیں۔ اور دستکاریوں ہوا دستکاری کی جمع۔ گھریلو صنعتوں، جو گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے گھروں میں کھڈی لگائی ہوئی ہوتی ہے، گھروں میں کروشیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ اور پھر جیسے کہ پاکستان کی روایات کو دیکھا جائے تو یہاں پر کھیس بنانے کا کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہاں پر شالیں بنائی جاتی ہیں، یہاں پر دریاں بنائی جاتی ہیں، یہاں پر قالین بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو یہ اس طرح کی صنعتیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف سٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان کے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزوں کی نمائش رکھتے ہیں۔ سٹال لگتے ہیں، سٹال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیبل سجا کے اس کے اوپر اپنی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اچھے سے سجا دیا جاتا ہے، تاکہ جو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں تو ان کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے، اور ان کے اندر یہ بھی ہو کہ ہم یہ اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو ہم خریدیں۔ تو وہ جو ٹیبل کے اوپر چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں سٹال لگانا۔ اور پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی یہاں پر نمائش کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نمائش ہوتا ہے دکھاوا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے مراد یہ کیا ہے
کہ وہ لوگ سجا کے پیش کرتے ہیں یعنی کہ چیزیں اپنی۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی، بہت مشہور ہو گیا اور پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اب یہ عالم ہے کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ 20 سے زیادہ ممالک کے جو دستکار ہیں، ہاتھوں سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، وہ اپنا سامان، اپنے بنائی ہوئی اشیاء جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور اس میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میلے کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کو جو ہے وہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ مشہور بھی ہو رہا ہے اور لوگ بھی اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ اب جو پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ ہیں ان کے درمیان بھی اشتراک عمل، مل کر کام کرنا، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں اور اس تجارت کو بڑھائیں۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں، نمایاں کرنے میں، دنیا کو دکھانے میں، ہمارے خوبصورت رنگ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میلہ آپ کو سمجھ آیا۔ اب ہے آگے میلہ مویشیاں۔ دوسرا میلہ کون سا ہے؟ میلہ مویشیاں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ پاکستان کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ زرعی ملک کون سا ہوتا ہے بیٹا؟ جہاں پر زراعت کے اوپر جو ہیں وہ انحصار کیا جا رہا ہو۔ ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ہے، ہم زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں زیادہ تر افراد، اور ہم جو ہے وہ انحصار بھی زراعت پر ہی کرتے ہیں۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کی جو اکثریت ہے، صفحہ الٹ لیجیے بیٹا، ہمارے یہاں اکثریت یعنی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ زراعت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کے خوبصورت مظاہرے اس میلے کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ جی، پورا تعارف انہوں نے پیش کیا کس کا؟ میلہ مویشیاں کا۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اعلیٰ نسل اور مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، کیونکہ لوگ زراعت سے منسلک ہیں، زراعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثریت گاؤں میں، دیہات میں رہتی ہے، تو وہ لوگ اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، پھر ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل کرتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، ان کی خرید و فروخت سے بھی روپیہ کماتے ہیں، اور پھر مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اور جب انہوں نے ان چیزوں کو بیچنا ہوتا ہے تو اس کا بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟ اس کی بہترین جگہ ہوتی ہے میلے۔ ٹھیک ہے، جب میلے ٹھیلے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ وہاں پر آتے ہیں، پھر وہاں پر ایک چیز کو خریدنے کے لیے ان کو بہت سارے آپشنس ملتے ہیں کہ اگر کسی نے گائے خریدنی ہے تو اسے بہت ساری نسلوں کی گائے وہاں پر ملے گی، اور اپنی پسند کی گائے جو ہے وہ پیسے دے کر وہ خرید لے گا، اور پھر اس طریقے سے دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ جی، جو پاکستان میں میلہ مویشیاں سب سے بڑا سجایا جاتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ پاکستان کے دل یعنی کہ شہر لاہور میں منعقد کیا جاتا ہے۔ لاہور کے شہر میں آخری ہفتہ جو فروری کا ہوتا ہے اس میں اس کو سجایا جاتا ہے۔
اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی علاقوں میں جو ہے وہ جانور اچھی نسل کے پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان دنوں میں شہر لاہور میں لے آتے ہیں اپنے جانور، تاکہ یہاں پر ان کو بیچ سکیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اچھا جی، میلہ اتنا مشہور ہے اور اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ نہ صرف لاہور کے، پاکستان کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ بھی یہاں پر شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ شرکت کرنا، شریک ہونا، شامل ہونا، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مقبولیت لوگوں میں یہ کس قدر مشہور ہے، پسند کیا جاتا ہے، کس قدر مقبول ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولیو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس میلے کے دوران ہوتی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جانور لائے اور اس کو سجا کے آپ نے نمائش کے لیے رکھا اور لوگ آئے اور انہوں نے خرید لیا۔ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اس میلے میں نیزہ بازی اور اونٹوں کا رقص، گھڑ سواری اور اس کے علاوہ پولو میچ بھی ہوتا ہے، جمناسٹک کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو دلچسپ پروگرام ہوتے ہیں ان کے ذریعے عوام کی جو دلچسپی ہے وہ قائم رکھی جاتی ہے، تاکہ وہ جو ہے نا اکتا کے چلے نہ جائیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کے ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ثقافتی سرگرمیاں یعنی کہ کس علاقے کا کون سا رقص مشہور ہے وہ بھی دکھایا جائے گا، کسی علاقے کا جو ہے وہ مشہور جو کھیل ہے وہ دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں یہاں پر۔ اور پھر سب سے خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے وہاں پر؟ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس سے اس میلے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ 4 چاند لگنا، خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو جانا، یہ محاورہ ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور رات کے وقت جب آتش بازی کی جاتی ہے تو پھر اس میلے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس میں اور زیادہ نکھار آ جاتا ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وہاں آنے والے لوگ بہت دلچسپی سے، بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور ان کی جو دلچسپی ہے وہ اس میلے میں برقرار رہتی ہے۔ چلے بیٹا، یہاں پر اس کو ہم کر لیتے ہیں مارک۔ آج ہم نے اتنا پڑھا، یہاں ڈیٹ لگا لیجئے، ٹھیک ہے، تاریخ ڈال لیجئے یہاں پر۔ اگلا جو 2 ہمارے میلے ہیں اور جو ہمارا مشقی کام ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ جی بیٹا، آج کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو کم از کم 2 بار پڑھنا ہے، سارے سبق کو جو میں نے پڑھایا اور جو ابھی رہتا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ اور جو مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے آپ نے کاپی پہ لکھ لینے، تاکہ آپ کا تھوڑا سا کاپی ورک سٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ سب سے پہلے ٹاپ پہ سبق کا عنوان لکھیے، اس کے بعد آپ تاریخ ڈال لیجئے اور حاشیہ لگائیے اور خوبصورت اور خوش خط کر کے الفاظ کے معنی لکھنا شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس سبق کو 2 بار دہرا لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔